بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے سر انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو طرز اخلاق دے رہے تھے، وعظ اور نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین شخص دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے امیر بنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے امیر کیسے بنے، انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کی جو کہ آج ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے امیر بنے، اور آج بھی ہم یہ 5 عمل کرتے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 عملوں نے ہمیں بیکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ امیری کا نسخہ بتا رہا ہوں، ناظرین یہ 5 کام ضرور کرنا اگر دنیا اور آخرت کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہو، صرف دنیا ہی کی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 عمل اپنی زندگی میں اپنا معمول بنا لے۔ فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، دانہ ملتا ہے، یعنی رزق ملتا ہے، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا۔ جس گھر سے پرندے پالتے ہو، پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، پرندوں کو پانی ملتا ہے۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے چھت کے اوپر گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو۔ اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتا ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احسان کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کی واسطہ جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ
لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی یہی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ صبح، دوپہر، شام کو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کا اسباب پیدا کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کون سا؟ اتنا فائدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ دوسرا عمل جو وہ لوگ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب اعلیٰ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ جہاں غریبوں کی خدمت کی بات ہو جاتی ہے، جب غریبوں کی خدمت کی بات ہوتی ہے تو میرے آقا کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ سخاوت کی بات کی جائے تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہمارا امیر بننے کی سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے۔ معزز سامعین، سحری کے وقت میں یہ کلمات 33 بار پڑھ لو۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جلدی سے کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آپ کی حاجت، آپ کی مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو سحری کے وقت کر لینی ہے۔ اگر کوئی بھی اشد حاجت ہو جس کا پورا کرنا بہت ضروری ہو، یا کوئی مشکل پیش آئی ہو، یا کوئی ایک سا مقصد ہو دل میں جس کو پائے بغیر گزران نہیں ہو سکتا، تو آج سے یہ وظیفہ اپنا زندگی کا معمول بنا لے۔ آپ نے سحری کے وقت 33 بار یہ کلمات یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ ان کلمات کو 33 بار پڑھو گے تو اس کے بعد رب تعالی سے اپنی حاجت، اپنی مراد کی بارے میں دعا مانگے، اور پورا یقین کامل کے ساتھ آپ جو بھی جائز دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔